شعبان کے مہینے کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے بیچ میں اس کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کی اس طرح سے اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جاتا، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کو بلند کرتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ اس نیت سے شعبان کے مہینے میں ثابت ہے کہ اس سے اعمال بڑھائے جاتے ہیں، نیکیوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی لاجک سے، کسی اور دلیل کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے، سوائے اس دلیل کے کہ اس میں نیکیوں کو بڑھایا جاتا ہے، اور جب نیکیاں بڑھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں روزے سے ہوں اس وقت کہ جب میری نیکیاں میرے رب کے سامنے پیش کی جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے رمضان کے مہینے کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورے 30 دن کے روزے رکھتے تھے۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پورے مہینے اگر انہوں نے روزے ایک ساتھ نہیں رکھے، لیکن ایک مہینے میں اگر زیادہ روزے رکھیں، لیکن پورے نہیں رکھے 30 دن کے، لیکن زیادہ رکھیں، میجورٹی رکھی ہے، تو وہ کوئی مہینہ نہیں ہے سوائے شعبان کے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آخری جو رمضان المبارک ہے وہ اسی طرح سے گزارا کہ انہوں نے شعبان ہی میں اعتکاف کر لیا تھا، اور اس کو پھر رمضان میں انہوں نے کنٹینیو کیا، جو آخری رمضان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان۔ تو یہ چیز اس کی امپورٹنس بہت ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک بہت سگنیفیکنس رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی فضیلت، نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، بلند کی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ ان کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہی جاتے ہیں کہ جی یہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جبکہ وہ ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اس کو کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ۔ اب جیسے قبرستان ہے، قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قبرستان گئے تھے، ٹھیک ہے، شعبان کی رات کو، 15 شعبان کو یہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں گیا تھا اور افضل یہی ہے کہ تم لوگ بھی جاؤ، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ وہ ایک ایکٹیویٹی تھی۔ حضرت عائشہ رات کو اٹھیں، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہیں، اٹھ کے انہوں نے دیکھا تو ان کو نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ نہیں کیا اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں جتنا ہوا آپ انڈیویجول، جتنا ہوا آپ اپنی مناجات اللہ تعالیٰ سے، دعائیں اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑانا، رونا، مناجات جتنا ہو پورے مہینے میں، ناٹ آن 15 شعبان، آل اوور شعبان آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر پورا مہینہ امپورٹنٹ ہے تو پورے مہینے کرنا ہے نا اس کو، یا کسی ایک ڈیٹ نہیں کرنا ہے، پورے مہینے کرنا ہے اس کو۔ دیٹس واٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ۔ پورے مہینے وہ کیری آن کرتے تھے، یہ نہیں کہ 15 کو کر رہے ہیں، 20 کو کر رہے ہیں۔ تو انڈیویجول کریں آپ، ٹھیک ہے۔ لائٹس لگنا، اس میں ڈیکوریشن ہونا رات کے ٹائم، تو رات کے ٹائم کسی چیز کو سیلیبریٹ اسلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام میں جو تہوار ہیں، عید، بقرعید، ٹھیک ہے، وہ دن کے ہیں۔ رات میں سیلیبریشنز جو ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کرسمس اور ان چیزوں کی، ہیپی نیو ایئر، ان چیز آتی ہے کہ جی ایک ویسٹرن یہ ایک رسم ہے، ایک ویسٹرن ایک کانسیپٹ ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، سب ڈے لائٹ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک کہنا کہ جی یہ کوئی تہوار ہے، اکثر لوگ کم یا زیادہ اس چیز پہ اشکال کرتے ہیں کہ جی یہ تہوار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے فیسٹیول سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ اس کو انڈیویجول آپ کریں، اس میں عبادت جتنی کریں ثواب ملے گا، بہت اجر ہے، بہت بخشش ہے۔ روزہ بھی رکھیں تو اس سے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے درجے کو بلند کرے گا، ہمیں ثواب عطا کرے گا، ڈبل، دگنا، ٹرپل۔ تو انڈیویجول طریقے سے کریں، نہ کہ یہ کہ لائٹس اور ڈیکوریشن، اور وہ بھلے کسی کی نیت نہ بھی ہو،
لیکن تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے اس میں اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھئی اتنی ڈیکوریشن کی کیا ضرورت ہے، جب جاگنے والی رات ہے، عبادت کی رات ہے. تو انسان انڈیویجول اللہ سے مناجات کرے، روئے، گر گڑائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان المعظم کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.